بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اسلام نہ آتا تو بیٹی کی کیا حیثیت ہوتی؟ وہی بیٹی جو آج رحمت ہے، کل زمانہ جاہلیت میں ذلت سمجھی جاتی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے بیٹی کو کس طرح عزت دی اور رحمت بنا دی۔ دوستو، دنیا کا کوئی گھر ماں، بہن اور بیٹی کے بغیر مکمل نہیں۔ یہ رشتے ہی زندگی کو خوشبو بخشتے ہیں۔ لیکن ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب بیٹی کا پیدا ہونا باعث شرم سمجھا جاتا تھا۔ باپ کا چہرہ بیٹی کی خوشخبری پر کالا پڑ جاتا، ماں خوف میں کانپنے لگتی اور خاندان کے لوگ مذاق اڑاتے۔ یہاں تک کہ کچھ سنگ دل والدین اپنے معصوم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ دور تھا زمانہ جاہلیت کا، جہاں عورت اور بیٹی کو ذلت کے سوا کچھ نہ ملا۔ زمانہ جاہلیت کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام سے پہلے عرب معاشرہ عورت اور بیٹی کے ساتھ بدترین سلوک کرتا تھا۔ بیٹی کو محض ایک بوجھ سمجھا جاتا۔ قرآن اس کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 58 میں اس کو بتایا گیا ہے۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا۔ کچھ لوگ تو شرم کے مارے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ قرآن نے اس ظلم کو بیان کیا ہے: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 8-9 میں بتایا گیا ہے۔ اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم پر اسے قتل کیا گیا۔ دوستو، یہ آیات اس معاشرے کی سنگ دلی اور ظلم کو عیاں کرتی ہے۔ ایک بیٹی جو اللہ کی طرف سے رحمت تھی، اسے محض اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے زندہ مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر اسلام کی روشنی نے بیٹی کی عزت کو بڑھا دیا۔ پھر اسلام آیا اور اندھیروں میں روشنی بکھر گئی۔ جس بیٹی کو ذلت سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اسے رحمت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے ہاں بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث اور ہے: جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں ادب سکھایا اور ان کی شادی کی، وہ جنت کا مستحق ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے صدیوں کے ظلم کو پلٹ دیا۔ اب بیٹی والدین کے لیے بوجھ نہیں بلکہ جنت کی ضمانت بن گئی۔ نمبر 3 پہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے ساتھ عملی طور پر بھی یہ محبت دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب بھی فاطمہ آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ماتھا چومتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ عمل اس بات کی علامت تھا کہ بیٹی کی عزت اور مقام کو بلند کیا جائے۔ بیٹی کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیٹیاں برکت والی ہوتی ہیں، وہ نرم دل، محبت کرنے والی اور والدین کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ یعنی بیٹی نہ صرف والدین کے لیے باعث سکون ہے بلکہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے اسلام نے عورت کے حقوق قائم کیے۔ کس طرح جانتے ہیں؟ اسلام نے عورت اور بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا، تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا، عزت و احترام دیا اور انہیں گھر اور معاشرے میں مقام عطا کیا۔ جہاں زمانہ جاہلیت میں عورت خرید و فروخت کی چیز سمجھی جاتی تھی، وہی اسلام نے کہا: تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو۔ دوستوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی کچھ معاشروں میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ جہیز کے مسائل، برابری کی مسائل کی کمی، تعلیم سے محرومی، یہ سب ہمارے معاشرے کے داغ ہیں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر ہم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کی اچھی پرورش کی، تو یہی بیٹیاں ہمیں جنت لے جانے کا ذریعہ بھی بنے گی۔
دوستو زمانہ جاہلیت نے بیٹی کو مٹی میں دفن کیا، لیکن اسلام نے بیٹی کو رحمت اور جنت کی کنجی قرار دیا۔ آج اگر ہمارے گھر میں بیٹی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خاص عطا اور پیار کا سایہ ہے۔ یاد رکھیں، بیٹی بوجھ نہیں، بیٹی عزت ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی جنت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔